اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب العلم کی ذہنی الجھن، کہنے لگا جی مجھے تاریخ کا شوق ہے، لیکن جب میں تاریخ پڑھنے لگتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ فقہ بہت ضروری علم ہے، اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر خیال آتا ہے حدیث بھی بہت ضروری ہے اور تفسیر بھی بہت ضروری ہے، سو یہ بھی آنا چاہیے، اصول فقہ بھی آنی چاہیے۔ شوق تاریخ کا ہے۔ تو اب میں ذہنی طور پر منتشر ہو جاتا ہوں کہ تاریخ پڑھوں، تاریخ پڑھنے لگتا ہوں تو فقہ سامنے آتی ہے، فقہ پڑھنے لگتا ہوں تو حدیث آ جاتی ہے، حدیث پڑھنے لگتا ہوں تو تفسیر پڑھنے لگتا ہوں تو اصول فقہ، اسی طرح دیگر علوم آ جاتے ہیں۔ سارے علم اب ضروری ہیں، ہمارا شوق پورا نہیں ہو پاتا۔ تو اس عنوان پر سب سے پہلی جو گزارش ہے، محترم، شوق کسے کہا جاتا ہے یہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ نشہ، شوق، عشق، محبت، یہ ایک ہی طرح کی کیفیات کا نام ہے۔ آپ نے کہا آپ کو تاریخ کا شوق ہے، جسے تاریخ کا شوق ہو، اسے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، تو بھائی محبت تو شریک گوارا ہی نہیں کرتی۔ ہاں جی، محبوب کی شراکت نظر ہی نہیں آتی۔ وہ نہیں آپ نے واقعہ سنا کہ مجنو کسی نمازی کے سامنے سے گزر گیا تو نمازی نے رولا ڈال دیا، اوئے تو میرے سامنے سے گزر گیا۔ تو مجنو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یار معاف کر دے، میں لیلا کی یاد میں تھا، مجھے تو دکھا ہی نہیں، لیکن حیرت تو تیری نماز پر ہے، تو رب سے باتیں کر رہا ہے اور تجھے میں دکھ گیا ہوں۔ تو جب عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جو شوق بن جاتا ہے، تو پھر دوسری چیزیں تو نظر ہی نہیں آتی۔ نظر آ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ شوق نہیں ہے، صرف انتشار ذہنی ہے۔ اب اس انتشار کو ختم کرنا اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلی بات، اس پوائنٹ کو یاد رکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی فن آپ کا عشق ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی پسند ہے، تو محبت ہو جائے، پسند ہو جائے، عشق ہو جائے، شوق ہو جائے، تو پھر توجہ الی الغیر نہیں ہوا کرتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بنیادی بات۔ دوسری بات محترم، ہم جو عالم بن رہے ہوتے ہیں، درس نظامی کرنے والے طلباء، ہماری دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضرورت اور ایک مقصد۔ میں جب درس نظامی کرنے کے لیے آیا تو غریب خاندان سے تعلق تھا، تو میں نے اپنے ایک استاد مکرم سے عرض کی کہ علی جا میں امامت نہ کر لوں؟ فرمایا تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا مقصد تو یہ ہے کہ میں عالم بننے آیا ہوں۔ فرمایا امامت تمہاری ضرورت ہے؟ میں نے کہا جی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بیٹے جب ضرورت اور مقصد دونوں آپس میں ٹکرا جائیں، یعنی صورتحال اور کنڈیشن یہ ہو جائے کہ آپ کو یا مقصد قربان کرنا پڑ رہا ہے یا ضرورت قربان کرنی پڑ رہی ہے، تو فرمایا ضرورت قربان کر دو، مقاصد قربان نہیں کیے جاتے۔ اب توجہ اس بات کی طرف کرنی ہے کہ ہمارے پاس درس نظامی کی شکل میں جو علوم ہیں، اولیٰ سے لے کر دورۃ الحدیث شریف تک، یہ کیا ہیں؟ تو مختصراً اگر میں گفتگو کروں تو بیٹے یہ درس نظامی آپ کو طالب العلم بنانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک کورس ہے، علامہ بنانے کا نہیں، طالب العلم بنانے کا۔ یعنی درس نظامی کا آپ اسلوب اٹھا کے دیکھیں گے، اس کی پریکٹس یہ ہے کہ 8 سالوں میں آپ کو پہلے سال سے لے کر دورۃ الحدیث شریف تک مختلف اسباق جس کی ایز اے عالم آپ کی زندگی میں آپ کو ضرورت پیش آئے گی، ایز اے عالم دین جن سبقوں کو آپ کو آنا ضروری ہیں وہ اسباق پڑھائے جاتے ہیں، لیکن من کل الوجوہ نہیں۔
وہ سبق یوں پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ کو ایک پیٹرن مل جائے، آپ کو ایک طریقہ آ جائے، آپ کو انداز آ جائے، آپ اصطلاحات سے واقف ہو جائیں۔ یعنی یوں کہنے آپ کو ایک پٹری پر چڑھا دیا جاتا ہے 8 سالوں میں، اور جب آپ فائنل کرتے ہیں، 8 سال آپ کے مکمل ہوتے ہیں، تو آپ درس نظامی والے جتنے اسباق ہیں ان کے متعلقہ کتابیں پڑھنے میں ماہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی طالب العلم درسیات یا درس نظامی کے نصاب سے ہٹ کر مطالعہ کرتا ہے، تو ایک تو ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ، عطائی، کہ اسے اللہ نے ذہانت اتنی عطا فرمائی ہے کہ وہ درس نظامی کے اسباق بھی مکمل کرتا ہے اور پھر وہ مطالعہ کرتا ہے، تو یہ ایک شاذ صورتیں ہیں، الگ ہیں۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ درس نظامی کے اسباق پہ توجہ دینے کا دل نہیں کرتا اور دیگر اسباق کی طرف یا دیگر چیزوں کی طرف ہم متوجہ رہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اس کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ کے پاس آپ کی بنیادیں نہیں ہوں گی، اوپری عمارتیں ہوں گی۔ ہم کراچی میں رہنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جس بلڈنگ کی بنیادیں نہ بنائی جائیں، زمین کے اوپر سے بلاک رکھ کے اس کی تعمیر کر لی جائے، وہ بلڈنگ گر جاتی ہے۔ اس کے اوپر سیکنڈ فلور نہیں تیار کیا جا سکتا، تھرڈ فلور نہیں اس کے اوپر تیار کیا جا سکتا، منع کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیادیں نہیں۔ درس نظامی کے جو اسباق ہیں یہ بنیاد ہوا کرتے ہیں، بنیادیں مضبوط ہوں تو آپ جہاں مرضی جتنا مرضی آپ اوپر محل تیار فرما لیں، لیکن اگر آپ کی بنیادیں مضبوط نہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ادھر ادھر پھر بھٹکنا شروع ہو جائیں گے اور نتیجہ نقصان کی صورت میں سامنے آئے گا۔ درس نظامی کرنے والے طالب العلم کا بنیادی مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عالم دین بننا ہے۔ اب آپ کے معاشرے میں ایک عالم دین میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کو کیا کیا علم آنا چاہیے، ایک ہوتا ہے استحباباً کیا کیا آنا چاہیے، ایک ہوتا ہے وجوباً کیا کیا آنا چاہیے۔ یہ دیکھ لیں کہ آپ وجوباً والا تو کم از کم ایک عالم دین کا جو علم ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ میری بات امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ تاریخ یا اس طرح کے جو دیگر عنوانات ہیں، ان عنوانات کی طرف میڈیا کہہ لیں، لوگ کہہ لیں، بہت متوجہ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو مبادیات ہیں، اصول ہیں، جو ہماری جڑیں ہیں، جو ہماری اصل بنیادیں ہیں، اصل توجہ طالب العلم کو ان کی طرف کرنی چاہیے۔ چونکہ سوال میں تاریخ کی بات آئی تھی، تو آپ ایز اے عالم تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیں، اگر آپ تاریخ کے تھوڑے چھوٹے سے بھی طالب العلم ہیں، تو جس شخص کو، جس طالب العلم کو اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر یاد نہ ہو، جس کو علم الکلام کے اصول یاد نہ ہو، قطعی ظنی کا فرق پتہ نہ چلتا ہو، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ اس کے لیے مضر ہے یا مفید ہے؟ انتہائی مضر ہے۔ تاریخ اس کو وہاں اٹھا کے پھینکے گی کہ جہاں شاید اس کے واپس آنے کے راستے بھی نہ اس کے پاس بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں کیا کیا بھرا پڑا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک واحد قرآن جو تحریفات سے محفوظ کتاب، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب بھی تحریفات سے محفوظ نہیں۔ خود حدیث پاک رسول کا عنوان اس عنوان سے بھرا پڑا ہے، موضوعات بھری پڑی ہیں کتابیں۔ آپ تھوڑا سا تصور قائم کر کے دیکھیں کہ لوگوں نے، طبقے نے جب حدیث رسول گھڑنے میں مطلب اتنی جرت کر لی، تو تاریخ لکھنے میں اس نے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے، اور اس تاریخ کو پرکھنے کا آپ کے پاس آلہ ہی کوئی نہیں۔ چند دن پہلے
میں اپنے ایک سینئر استاد صاحب کی بارگاہ میں تھا تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا تاریخ میں سب سے بڑی بات جو دل پہ جا کے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ لکھنے والا وہ بندہ ہوتا ہے جو جس وقت کی تاریخ لکھتا ہے اس وقت خود موجود نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، یعنی جب تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے تب کی بات نہیں ہوتی، اور جب کی بات ہوتی ہے تب یہ مورخ نہیں ہوتا۔ غائبانہ جو باتیں لکھی گئیں، سنی سنائی باتیں لکھی گئیں، سندوں پہ غور نہیں کیا گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو دو باتیں میں نے آج اس ٹاپک پر بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، میری جان، شوق ہو تو غیریت نہیں آتی۔ آپ اپنے شوق پہ توجہ دے کے دیکھیں، ابھی شوق نہیں ہوا۔ جس دن آپ کو شوق ہو جائے گا اس دن پھر غیریت ختم ہو جائے گی، پھر اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سارا آپ کا محبوب ہوگا۔ اور دوسرا، جب آپ کسی کو محبوب بنانے لگیں تو پیر کے بارے میں کہا جاتا ہے دودھ پیو پڑ کے تو پیر پھڑو چن کے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ محبوب کے بارے میں بھی یہی بات ہے، اور فنون کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ جب آپ کسی فن کا انتخاب کریں تو کم از کم یہ چیک کر لیں کہ یہ کہیں فضولیات میں تو نہیں چلا جائے گا، مضرات نہ صحیح، نقصان دہ نہ صحیح، لیکن کہیں فضولیات میں تو نہیں چلا جائے گا۔ اگر وہ از قبیل فضولیات ہو، مطلب نفع نہ دے، نافع نہ ہو دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، تو اس کو محبوب نہ بنائیں، اس کو محبوب نہ بنائیں، اس سے شوق نہ پالیں۔ شوق وہ پالیں جو آپ کی دنیا بھی بہتر کر دیں اور آخرت بھی بہتر کر دیں۔ دو باتیں یہ پیش خدمت کی تھی۔ تیسری ضمناً میں نے بات کی تھی کہ مقاصد اور ضروریات کا فرق رکھا کریں۔ ضروریات قربان کر دیں اور مقاصد پالیں۔ جب آپ مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو ضروریات ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ آپ بہترین عالم دین بنیں، قرآن و حدیث فقہ آپ کو آتی ہو تو میرے کریم نے چاہا یہ تاریخ وغیرہ تو لوٹ کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ میں کئی ایسے علماء کی مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے قرآن و حدیث کو اپنا شغل شغف شوق بنایا، فقہ کو اپنا شوق بنایا، لیکن تاریخ کی بھی جب بات آئی تو انہوں نے وہ وہاں تارے دکھائے کہ تاریخ دان بھی حیران رہ گئے کہ یہ شخص تاریخ کا اتنا مطالعہ رکھتا ہے۔ بہرکیف ایک عالم ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہماری نظر میں سب سے بنیادی چیز قرآن، حدیث، اصول حدیث اور فقہ، اگر ان سے شوق پالا جائے تو دنیا میں بھی کامیابی ملنے کی امید زیادہ ہے، اور آخرت میں تو اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی ہی سرخروئی ہے۔